وہ اس کا آخری دن تھا جو چپل والی ملاقات ہوئی ہے اس سے میری، اور ایک جب میں اوپر سے سو کے اٹھ کے آیا ہوں تو وہ یہاں کھیل رہا تھا۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کو سزائے موت ہی ہونی چاہیے تاکہ آنے والی نسل کو بھی سبق ہوئے کہ یہ کام نہ کرے۔ جی السلام علیکم، میں ہوں عمران جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ملتان۔ جی ناظرین، میری سکرین کے اوپر ایک تصویر چل رہی ہے اور اس تصویر کے ساتھ ایک شخص بھی ہے۔ وہ تصویر ہے ننھے اویس کرنی کی۔ وہ ننھا اویس کرنی اس وقت دنیا میں نہیں ہے۔ ہم اویس کرنی کے گھر موجود ہیں۔ ظلم تو یہ ہوا کہ اس کے اپنے چچا نے اویس کو مار کے گھر کی الماری میں چھپا دیا اور تقریباً 12 سے 14 دن گھر والے ڈھونڈتے رہے، لیکن اویس ان کو نہ ملا۔ جب ملا تو اویس اس دنیا میں نہیں تھا۔ اویس کے دادا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، اور اویس کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ملزم جو اکبر ہے، جو نشہ کرتا تھا، جس نے یہ پولیس کو بیان دیا ہے کہ اس کے جو دادا جی ہیں نا، جو دادا جی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اویس کے، وہ اس ملزم کو نشے سے روکتے تھے، تو اس نے اس خار میں آ کے اویس کا قتل کیا۔ بزرگوں سے یہ بھی جانیں گے کہ آپ نے کب سے اس کو روکا تھا، اس بات کو کتنا اسنا ہو گیا ہے، اور اس معصوم کی یادیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پہلے تو بہت شکریہ بابا جی آپ کے قیمتی وقت کا۔ یہ جو غم ہے یہ بلایا نہیں جا سکتا۔ غم تو ہے بھائی، زندگی بھر تک رہے گا۔ نہیں تو اکبر جی نے یہ بیان دیا ہے کہ آپ نے اس کو نشے سے روکا، یہ کب کا واقعہ ہے وہ، اور رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ یہ تو میرا بھتیجا ہے، سگا؟ سگا، اور کئی سال کی بات ہے، یہ اب کی نہیں ہے۔ اچھا، ہاں بس، اور کوئی نہ لڑائی نہ بھڑائی، نہ اس کی اینٹ ماری نہ پتھر مارا، نہ کوئی ایسی بات ہوئی تھی۔ وہ بھی کئی سال ہو گئے، آج کی بات نہیں ہے۔ اس نے بچے سے بدلہ لیا آپ کی بات کا؟ پتہ نہیں، اللہ جانے۔ مارتا تو مجھے مارتا، بچے کا کیا قصور تھا؟ بچے کا تو ویس کرنے کا، 5-4.5 سال کا بچہ تھا وہ، اس کا کیا ہے؟ میں نے جو تصویریں دیکھی ہیں، جو تصویریں ہیں میرے پاس جو نیٹ پہ بھی ہیں، وہ اس نے وہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اور وہ نماز کے وہ محلے والے بھی بتا رہے تھے کہ نماز آپ کے ساتھ جاتا ہے؟ نہ میں تو نہیں جاتا، میرے پیروں میں تکلیف، میں چل بھی اوکھا جاؤں۔ اب تو میری اس کے مرنے کے بعد یہ ہڈی بھی ختم ہوگی۔ وہ بھتیجے سے کوئی آپ کی شروع سے کوئی ذاتی جھگڑا تھا؟ کوئی بھائی کوئی زمین کا چکر نہیں، کوئی چیز نہیں، بلکہ ہمیں تو اللہ گواہ اس کے ساتھ بہت تعاون کرا۔ کس طرح کا تعاون کیا؟ بچوں کے ساتھ بھی ہیں جی۔ ہاں بچے؟ ہاں 3 بچے تھے اس کے۔ ہاں اب بھی پوچھ سکتے ہو، ہم نے کبھی ان کو نہیں جھڑکا، نہ کوئی فاروق نے، نہ فاروق کے گھر سے، نہ کسی نے، ہیں جی۔ اور 2-3 مہینے ہو گئے یہ سائیکل کھڑی ہے میرے پوتے کی، اور ایک بڑا میرا بیٹا بابر نے اسے سائیکل لے کے دی اس کے بیٹے کو، اس نے کہا کہ بتانا نا یہ اب سائیکل چلاتے پھریں، اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ جب اس کے بیٹے کو لے کے دی، ہاں اکبر کے بیٹے کو، وہ اس کے بھتیجے نے بعد میں بتائی ہے، اس نے کہا کسی کو بتائیے نا، اس نے جب یہ کام کر دیا پھر اس نے بتائی چھوکر۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اولاد اور خاص طور پہ بیٹا، تو ہر باپ یہ دعا کرتا ہے کہ بیٹا باپ کو کندھا دے، لیکن جب باپ بیٹے کے جنازے کو اٹھائے اور وہ بھی معصوم کو، تو کیا قابل بیان ہے، اللہ کسی بھی وقت نہ۔ آپ لوگوں کو 12 دن تک احساس بچہ مطلب ہونے ہی نہیں دیا ہمیں بالکل بھی احساس۔ ہمارے ساتھ پھرتا رہا، وہ ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ پھرتا رہا، ڈھونڈنے میں تھا۔ پولیس نے تلاشی کری ہے، ہم نے کری ہے، وہ اوپر کے کھانے دیکھ لیا، الماری کا نیچے کا کھانا نہیں دیکھا۔ پولیس نے الماری میں اس نے چھپا کے، ہاں 2 دفعہ پولیس نے اس کے میرے گھر کی صندوقیں کھول کے دیکھی ہیں، نیچے کا کھانا نہیں دیکھا اس نے۔ نیچے کا کھانا نہیں دیکھا۔ تو اب کیس کہاں تک پہنچا ہے؟ آج بھی کوئی ہیئرنگ تھی جی آج بھی گئے تھے کچہری میں، تو آج ریمانڈ لیا گیا، دیکھیں پھر آگے کیا ہوتا ہے۔ تفتیش میں آپ مطمئن ہیں؟ ہاں تفتیش میں ہم طریقے سے مطمئن ہیں کہ کام حوالے سے جی اس کا پولیس کروائیاں بھی، پولیس کا رویہ بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے، شروع سے ہمارے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں، کوآپریٹ کر رہے ہیں پولیس والے تو۔ باقی دیکھیں اب آگے کیا رپورٹس وغیرہ آتی ہیں، کیونکہ کچھ رپورٹس ابھی رہتی ہیں، وہ کہتے ہیں ڈی این اے وغیرہ ہو گئے جس طرح، اور فنگر پرنٹس وغیرہ ان کے، وہ باقی ہیں۔ اب تو ثابت ہو گیا لاش جو ہے اویس کی، وہ اس کے گھر سے نہیں ملی؟ وہ تو اس کے گھر سے ہی ملی تھی، اس نے باہر لا کے رکھ دی تھی۔ یہ جب اس نے باہر رکھا کسی کو نہیں پتا؟ یہ پتہ لگ گیا تھا، میرے بھائی نے اور میرے ابو نے دیکھ لیا تھا اس کو نا رکھتے ہوئے جی، پھر یہ بھاگ گئے رکھ کے جی۔ بعد میں جب پولیس وغیرہ آئی ہے، پھر پولیس نے سارا علاقے کو تلاشی وغیرہ کرنے لگے ہیں، پھر اس کے گھر کو جب ان لوگوں نے چیک کیا
پھر ان لوگوں نے سارا اس کے گھر کو ایویڈنس وغیرہ نکالے ہیں, الماری کھولی ہے, وہاں پہ بچہ تھا. پھر وہاں پہ جو ان کو فرانسک والوں نے لے کے گئے اپنے, وہ پھر پتہ لگا کہ بچہ یہاں پہ تھا. اویس کرنی کی کوئی ایسی بات جو 2-3 دن پہلے کوئی ایسا واقعہ 4-5 دن پہلے ہی اس کی نا چپل چوری ہو گئی تھی مسجد سے. تو پھر روڈ ہمارا ٹوٹا ہوا ہے, میرے جانے کو دل نہیں کرتا بازار کی طرف جلدی سے. تو میں اس کو روز کہتا تھا آتے ہی چپل لے کے آؤں گا. پھر آ کے اسکول سے پوچھتا لائے ہو چپل, میں آتے آپ بھول گیا ہے. اس دن بھی میں لے کے آیا چپل, لیکن میں نے اسے دی نہیں پہلے آ کے نا اسکول سے. پھر پوچھتا پاپا چپل, میں کہا یار میں آج پھر بھول گیا. کہتا پاپا آپ ہر روز ہی ایسا کہتے ہو. میں کہا بھول گیا. پھر میں ان سے چپل دی, بہت خوش ہوا پہن کے. پھر کہتا پاپا یہ چپل پوری ہے, مطلب بڑی بھی نہیں لے کے آیا, چھوٹی بھی نہیں ہے, پورے میرے ناپ کی ہے. وہ پھر جب میں آیا ہوں کالے غبارے کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا, جب آخری دفعہ میں نے اسے دیکھا اسی دن سے غائب ہو گیا. اسی دن پر, وہ اس کا آخری دن تھا جو چپل والی ملاقات ہوئی ہے اس سے میری. اور ایک جب میں اوپر سے سو کے اٹھ کے آیا ہوں تو وہ یہاں کھیل رہا تھا. اس کے بعد بس پھر نہیں نظر آیا میرے. یہ سائیکل جو کھڑی ہے یہ نہیں, یہ سائیکل اس کے بڑے بھائیوں کی ہے جی. ہاں وہ ان کے ساتھ کھیلتا تھا, پیچھے بیٹھ کے چیز لینے کے لیے جایا کرتا تھا ان کے ساتھ, ویسے چلا جایا کرتا تھا. مدرسے جانے کے لیے بھی سائیکل پہ چلا جاتا تھا, یہ نہیں تو پھر نماز پڑھنے جاتا تھا. تو پھر مغرب کے ٹائم ہی آتا تھا. وہ کیا کہتا تھا بڑے ہو کے کیا بنوں؟ فوجی بننا چاہتا تھا جی, اس کی خواہش تھی, بار بار یہی ہوتا تھا اس کا, بابا میں فوجی بنوں گا, فوجی بنوں گا. فوجی بنوں گا. بزرگوں جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں نا, جو خاص طور پہ دادا جی ہوتے ہیں, ان کا بچوں کے ساتھ لگاؤ والد سے زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ گھر میں رہتے ہیں. وہ اویس آپ سے کھیلتے ہوئے کوئی شرارت ایسی کرتا تھا جس پہ کبھی کوئی ڈانٹ؟ بالکنی کے اوپر بھی نہیں سوتا تھا, یہ اوپر سوتے تھے, میں کیا نہیں یہاں سوتا تھا میرے پاس. ایسے کہتے اوپر چلا جاؤ, اوپر بھی نہیں جاتا تھا. اس نے کبھی پیشاب بھی نہیں کرا, میں کہ پیشاب کریے کہ ابا پیشاب کریے, کوئی ڈانٹا نہ کوئی نہ. اپنے پیار میں کہلا 2 بھائی ایک چرپائی پہ سو گئے تھے, 2 ایک پہ سو گئے تھے. بڑا بیٹا میرا, اس کا بیٹا آ جاوے تھے, اجا ابا ہم سوئیں گے یہاں سو جاؤ بھائی, جمعے کی چھٹی ہے صبح, مدرسے میں پڑھے ہیں وہ, کہنے لگا جمعے کی چھٹی پہ سو جاؤ. یہ چلے جاتے تھے, وہ نہیں جاتا تھا اوپر, وہ یہیں سوتا تھا. فروق آپ کو کیا لگتا ہے کہ انصاف ملے گا آپ کو؟ انشاءاللہ ملے گا جی, ضرور ملے گا, کیوں نہیں ملے گا. صاحب دنیا میں بھی ہوگا, آخرت میں تو ہوگا ہی. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ عبرتناک سزا دی جائے گی ان کو. ایسا ہو گیا کہ اپنے خون پہ بھی اعتبار نہیں رہا. میرا بچہ تو اسے ہر وقت تائب کہتا تھا, ظالم کو تائب کہتا تھا اسے. اور وہ جو دوسرا خنزیر ہے عامر, اسے عامر بھائی کہتا تھا. ان لوگوں نے لفظ کی بھی اہمیت نہیں رکھی. رشتے کی تائب, آج کل کے دور میں ایک بچہ انکل ہی کہہ دے آپ کو, آپ کے دل میں محبت جاگ اٹھتی ہے بچے کو لے کے نا, کہ یار بچہ چھوٹا سا انکل کہہ رہا ہے. نشان تھے جس اب جس طرح 12 دن کے بعد ڈیڈ باڈی کا حال ہونا ہو جاتا ہے, وہ پھولنے لگ گئی تھی جس طرح ہوتا ہے, اسمیل آنے لگ گئی تھی, اس کے گھر میں سے ہی آ رہی تھی. کوئی بیان دیا اس طرح کا, کوئی گلا دبایا ہے کیا کیا؟ گلا دبانے کا سننے میں آ رہا ابھی تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے حساب سے, کہ انہوں نے اسی وقت ہی گلا دبا دیا تھا اس کا. لیکن ان لوگوں نے نا بس پھر اس کو وہیں رکھا 12 دن اپنے گھر میں. حکومت کو چاہیے کہ ان کو سزائے موت ہی ہونی چاہیے, تاکہ آنے والی نسل کو بھی سبق ہوئے کہ یہ کام نہ کرے. حکومت سے بھی اپیل ہے ان کو رعایت نہیں کرنی چاہیے. اور یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے, اس نے جو بیان دیا ہے اب اکبر نے, کہ اس کو نشے کے سے روکے تھا. نشہ کے روکنے پہ بھی کوئی کسی کو اس طرح سے بے دردی سے قتل کر دیتا ہے, اور وہ بھی معصوم بچے کو. لیکن میرا سوال پھر یہی ہے کہ اپنا خون اس طرح سے سفید ہو گئے ہیں, تو خدارا آپ بھی اپنے بچوں کا خیال کریں. آئے روز ہماری سوسائٹی کے اندر ہر خبر آپ دیکھتے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا پہ ہو, الیکٹرانک میڈیا پہ ہو, کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا بچوں کو مار دیا جاتا ہے. تو یہ موسٹلی جو رپورٹس آئی ہیں وہ اپنے ہی نکلتے ہیں. تو اپنے جو ہے نا, ان سے اپنے بچوں کی حفاظت آپ نے کس طرح سے کرنی ہے. یہ ملتان میں ایک ایسا واقعہ ہے جو دل دہلا دینے والا ہے, ہر آنکھ آج کے بار ہے. فی الوقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.